السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر سورہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہیں، پہلا ہے الرحمن اور دوسرا ہے رحیم۔ الرحمن کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ الرحمن کا معنی ہے اللہ اس وقت مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اگر ہم ایک لسٹ بنائیں ان چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے لیے، جیسے کہ کھانا پینا، گھر، ماں باپ، صحت، تندرستی، کافی لمبی لسٹ ہو جائے گی۔ اللہ نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ اس نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ سب سے پہلی نعمت جس کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے وہ ہے علم القرآن۔ وہ پہلی چیز جو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے۔ وہ پہلی چیز جو یہاں ظاہر کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نے نہ صرف ہمیں قرآن دیا بلکہ قرآن سکھایا، اور اس کے بعد آتا ہے خلق الانسان، کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا، یعنی ہماری پیدائش کا ذکر بعد میں آتا ہے اور قرآن سکھانے کا ذکر پہلے آتا ہے۔ یعنی اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کا سکھانا یہ زیادہ بڑی رحمت ہے انسانوں کو تخلیق کرنے سے۔ انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑی رحمت ہمیں قرآن کا سکھانا ہے۔ ہماری زندگی سے بھی بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ بہت مہربان ہے۔ اس نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی، زندگی کی بیش بہا نعمتیں عطا کی، ہم پر رحمتیں کی، ہمیں ہماری فیملی دی، اور اس کی نعمتیں بے انتہا ہیں۔ لیکن سب سے بڑی نعمت اس کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا۔ یہ اللہ کی ہم سے محبت ہے، اللہ کی ہم سے اصل محبت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا ہے۔ This is the real love of Allah to us, that He taught us the Quran. علم القرآن، علامہ سکھایا۔ جب کچھ سکھایا جاتا ہے تو دو لوگ ہوتے ہیں، ایک معلم یعنی استاد سکھانے والا، اور دوسرا سیکھنے والا یعنی طالب علم۔ یہاں معلم کون ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ، معلم اللہ ہے، لیکن طالب علم کون ہے یہ نہیں بتایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے فرشتوں کو سکھایا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے پیغمبروں کو سکھایا، یا پھر یہ نہیں کہا کہ اس نے مسلمانوں کو سکھایا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا شاگرد بن سکتا ہے۔ کون ہے جو سیکھنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی آ جائے۔ اور ہم دنیا میں کسی بہت قابل استاد سے پڑھتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہاں استاد کون ہے؟
اللہ استاد ہے. کوئی بھی قرآن سیکھے اس کا استاد کون ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سکھایا. جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا اور ان سے آگے پھر ہم نے بھی سیکھا. لیکن آخر میں ہمارا اصل معلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. نو ڈاؤٹ. اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے قاری صاحب نے تمہیں نہیں سکھایا، تفسیر کی کتابوں نے تمہیں نہیں سکھایا، یوٹیوب نے تمہیں نہیں سکھایا، میں نے، رحمان نے تمہیں سکھایا ہے. جب بھی ہم کسی اچھے ادارے سے کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں ہم لوگوں کو بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے. آخر میں ہم سب کا استاد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ اعزاز کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. قرآن کا پڑھنا آپ کو اتنی عزت دے گا جتنی آپ کو کبھی کہیں ملی ہی نہیں ہوگی. اس دنیا میں لوگ عزت کمانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں عزت پیسے سے آئے گی، لوگ سمجھتے ہیں عزت برانڈڈ کپڑے پہننے سے آئے گی یا بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے سے آئے گی. لیکن نہیں، آپ کو اصل میں، حقیقت میں عزت تب ملے گی جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے استاد کے طور پر ماننے لگیں گے. اگر اللہ آپ کو عزت دے تو پھر اس کی ساری مخلوق آپ کو عزت دے گی اور پھر آپ کو لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا اس کا مطلب ہے وہ ہمارا استاد ہے اور ہم اس کے شاگرد ہیں. اور استاد اور شاگرد کے درمیان ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہ کمٹمنٹ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانا ہے اور ہم نے سیکھنا ہے. یہ کمٹمنٹ ہے. اور یہ سب ایک رات میں نہیں ہوگا کہ ہم سارا قرآن سمجھ جائیں، بلکہ یہ زندگی بھر کی کمٹمنٹ ہے. ہم میں سے کسی پر بھی لازم نہیں ہے کہ ہم پورا قرآن حفظ کریں یا ہمیں قرآن کے ہر حرف کی سمجھ آ جائے، ہم قرآن کی ہر آیت کو سمجھ جائیں. پھر ہم پر کیا لازم ہے؟ اللہ ہم سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سے جڑے رہیں. ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں قرآن سے؟ Are you learning something from the Quran every day? Are you ready to learn? ہم سب پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں عربی نہیں آتی اور ابھی تک تو اتنی ساری صورتیں رہتی ہیں جو یاد نہیں کی ہم نے، اور ابھی تک ابن کثیر کی ساری تفسیر نہیں پڑھی، ساری تفصیل نہیں پڑھی. ہماری ساری توجہ کوانٹٹی پر رہتی ہے جبکہ اللہ کو کوالٹی چاہیے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم بے شک تھوڑا پڑھیں لیکن ہم اپنی پوری توجہ سے پڑھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین شاگرد تھے اور اللہ نے 23 سال میں ان کو پڑھایا. جب دنیا کے سب سے بہترین شاگرد نے 23 سال میں قرآن سیکھا ہے تو پھر ہم تو آرام سے سیکھ سکتے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے. یہ علم القرآن کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے. دنیا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو جنت میں نہیں ہوتی اور نہ ہی جنت میں ہوں گی: خوف اور غم اور مشکل. دنیا میں 3 چیزیں ہیں جو جنت میں نہیں ہوں گی. نمبر 1 خوف، نمبر 2 غم اور نمبر 3 مشکلات. مشکل آدم علیہ السلام کا جب دنیا میں بھیجا گیا وہ جنت سے بہت مختلف تھی.
جنت میں خوف اور غم نہیں ہوتا، جبکہ دنیا میں خوف اور غم دونوں ہیں۔ خوف تب ہوتا ہے جب کچھ برا ہونے والا ہو، غم تب ہوتا ہے جب کچھ برا ہو چکا ہو۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ان سے کہا کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38 کی ٹرانسلیشن ہے جی۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی قرآن کو اچھے سے سمجھے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کو دنیا میں بھی جنت کا لطف مل جائے گا، آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ تو دنیا میں کیسے؟ کیونکہ اس کو نہ کوئی خوف محسوس ہوگا اور نہ ہی کوئی غم یا اداسی ہوگی۔ یہ بھی اللہ کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا، کیونکہ اللہ کی یہ کتاب خوف اور غم سے اور قیامت کے دن کی جو سختی ہے اس کے خوف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کتاب میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ہمارے غم اور اداسی سے ہمیں چھٹکارا دلا سکے، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے ہی نہیں تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یہ کتاب ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہمیں غم اور اداسی سے چھٹکارا دلا دے۔